اللہ کے مقرب بندے ہیں، بارگاہ الہی میں مقبولین ہیں، ان کا امتحان زیادہ لیا جاتا ہے اور وہ بھی ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ دیکھیے ان کا امتحان زیادہ ہوتا ہے، یہ تو حدیث مبارک میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ حدیث مبارک میں بخاری شریف کی حدیث ہے، صلی اللہ فرمایا کہ سب سے زیادہ شدید بلا اور آزمائش جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، اللہ، پھر جو ان کے بعد افضل ہے ان پہ آتی ہے، پھر جو ان کے بعد افضل ہے ان پر آتی ہے۔ اور اس کے پیچھے جو بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں ایک بہت بڑی حکمت ان کے درجات کی بلندی بھی ہوتا ہے سبحان اللہ۔ کہ ان انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہے، تو لہذا وہاں پر گناہوں کی معافی کا تو معاملہ نہیں ہے، تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت کے لیے اور اس کے علاوہ باقی دنیا کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، واہ، اور ان کا عمل جو ہے وہ بقیہ سب کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے کہ ایسا اگر کوئی وقوع ہوگا اور ایسی صورتحال پیش آئے گی تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ ہم تو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہیں، ظاہری اعتبار سے تو یہ ہوتا کہ ہمارے سامنے صرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ ہمارے وہ نبی ہیں جن کی شریعت کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، اور احادیث کا تو پورا ذخیرہ ہی آپ کے بارے میں ہے، لیکن اس کے باوجود انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ اتنی کثرت کے ساتھ جو بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ ہر نبی کی زندگی بذات خود پوری جامع ہوتی، کوئی بھی نبی جو ہے اس کی زندگی میں نقص نہیں، لیکن ان کی زندگی کا کوئی ایک کمال جو ہے وہ غالب اور نمایاں طور پہ ہمارے سامنے رکھا گیا۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ کہ ایک عمل بھول کر کیا پھر بھی توبہ کر رہے ہیں، اور ان کی بھول کا خود خدا فرما رہا ہے کہ بھولے، اور بھولنے کے اوپر گناہ نہیں ہوتا جو حقیقی گناہ جسے کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ کی، پھر بھی گریہ وزاری کی، پھر بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے ہماری جانوں پہ زیادتی ہوگی۔ یہ نہیں کہ یا اللہ یاد ہی نہیں رہا تو گناہ کس بات کا، نہیں، یا اللہ ہم سے زیادہ ہمارے۔ تو یہ کیا ہے کہ عاجزی کا درس، خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا درس، اور انانیت کو اصلاً جو ہے نا وہ ختم کر کے رکھنے کا درس، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا درس، یہ وہ ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا شکر اور صبر اور تبلیغ اور جذبہ تبلیغ اور ولولہ تبلیغ اور جوش تبلیغ، وہ 950 سال کا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیاں اور پیغام توحید کا پھیلانا، بتوں سے نفرت اور اپنی قربانیاں پیش کرنا، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی قربانی کا پیش ہونا، ان کا صادق الوعد ہونا۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سیرت میں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ٹھنڈک اور ایک روانی اور ایک بہت پولائٹنس۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اولاد جدا ہوئی، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جدا ہوئے، اور فصبر جمیل، انہوں نے صبر کیا۔ اس کے ساتھ اب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ساتھ میں چل رہی، کتنا صبر ہے، تو کتنا صبر ہے، قدم قدم پہ صبر ہے۔ ادھر سے جو بھائیوں نے سلوک کیا، کنویں میں ڈالا، نکالے گئے، بیچے گئے، اس کے بعد پھر گناہ سے بچنے کے اعتبار سے پھر اس کے بعد جیل میں ڈالے گئے، پھر جیل کے اندر ایک عرصہ گزرا، تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ امتحانات ہیں۔ تو جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہر ایک کی زندگی جامع اور کامل، لیکن اس کا کوئی ایک پہلو جو ہے وہ بطور خاص ہمارے سامنے رکھا گیا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت رکھی گئی، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر رکھا گیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جیل کی زندگی اور تقویٰ کا جو واقعہ ہے وہ رکھا گیا۔ تو یہ سب جو ہے یہ ہمارے لیے، تو انبیاء کی زندگی نے ہمارے لیے چونکہ نمونہ بننا تھا، اس لیے ان سارے امتحانات سے ان کو گزارا گیا۔ تو درجات کی بلندی، امتحانات کا ہونا، پھر اس کے ساتھ امتوں کے لیے ہمارے لیے نمونہ قائم ہونا، تو یہ وہ حکمتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے سبحان اللہ۔